بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو نئی کلاس کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ اور آپ کی جو کتاب ہے اس میں اردو لازمی کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جو پہلا صفحہ ہے وہ نکالیے آپ لوگ۔ فہرست میں دیکھیے آپ کے مضامین ہیں، افسانوی ادب ہے، ڈرامہ، مکالمہ، خاکہ، آبیتی، طنز و مزاح، سفر نامہ موجود ہے۔ اور اگر آپ دوسرے پیج کو ٹرن کریں، دوسرے پیج کو موڑیں تو پھر آپ دیکھیں گے اس میں مکاتب ہیں، حصہ نظم ہیں اور غزلیات شامل ہیں۔ اب ہم صفحہ نمبر 1 پر آتے ہیں۔ پہلے مضمون کی تعریف آپ کو بتا دوں کہ مضمون کیا ہے۔ مضمون نثر کی وہ صنف ہے جس میں کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات اور جذبات و احساسات کا تحریری اظہار کیا جاتا ہے۔ مضمون کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ دنیا کے ہر معاملے، مسئلے یا موضوع پر مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ مضمون کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ زیر بحث مسئلے کا تعارف، حمایت یا مخالفت میں دلائل، نتیجہ۔ آج ہم مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں پڑھیں گے۔ وہ ہمارے پہلے سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصنف ہیں، اور اس نصاب میں آپ کو جو بھی اسباق پڑھائے جائیں گے ان سے پہلے ان کے مصنفین کا ذکر کیا جائے گا۔ تو آج مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی 1857 میں ضلع اعظم گڑھ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام محمد شبلی تھا، والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے ضلع اعظم گڑھ ہندوستان سے حاصل کی اور 19 سال کی عمر میں وکالت کا امتحان پاس کیا۔ 19 سال کی عمر میں آپ نے وکالت کا امتحان پاس کیا، لیکن وکالت میں آپ کی دلچسپی زیادہ نہیں تھی، اس لیے وکالت کا پیشہ ترک کر دیا۔ سر سید احمد خان سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ سر سید آپ کی علمی قابلیت سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں عربی اور فارسی کا پروفیسر مقرر کیا۔ علی گڑھ میں کم و بیش 16 سال تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ سر سید کے انتقال کے بعد اب علی گڑھ کی ملازمت ترک کر دی آپ نے اور حیدرآباد دکن کے محکمہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے، اور اس کے بعد لکھنؤ کے ندوۃ العلماء کے ناظم مقرر ہو گئے اور اس کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مولانا شبلی کے نامور شاگردوں میں سر فہرست سلمان ندوی ہیں۔ حکومت نے مولانا شبلی کی خدمات کے صلے میں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ مولانا شبلی کی تصانیف میں الفاروق، المامون، الغزالی، مقالات شبلی اور سیرت النبی جیسی بلند پایہ کتابیں شامل ہیں۔ دنیائے ادب کا یہ عظیم مصنف سن 1914 میں انتقال پا گیا اور ضلع اعظم گڑھ میں دفن ہوئے۔ سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے یہ مضمون رحمت عالم سے ماخوذ ہے۔ اس مضمون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس مضمون میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ آن حضرت اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے اور انہوں نے قرآن پاک میں بیان کردہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے انہیں عملی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اب آپ سب لوگ کتاب کا یہ صفحہ نکالیے اور پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے گا تاکہ جو الفاظ ہوں آپ ان کو صحیح تلفظ کے ساتھ سنیں۔ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں، زمانہ آغاز وحی میں آپ کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں: خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو جناب خدیجہ ہمارے پیارے نبی کے لیے تسلی دینے کے لیے کہتی تھیں۔ امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کیے ہیں۔ فرماتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی۔ برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو امہات المومنین میں حضرت عائشہ شامل ہیں، انہوں نے ہمارے پیارے نبی کے اوصاف میں کہے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ آپ نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ نے کسی کی درخواست رد نہیں فرمائی۔ آپ جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ
ہنستے اور مسکراتے ہوئے، دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز بیان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح بات کرتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر اور مسکراتے تھے، دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، یعنی تمیز کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 23 برس آپ کی خدمت اقدس میں رہے تھے، ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا۔ فرمایا، آپ خندہ جبیں، نرم خون، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب جو اور تنگ گیر نہ تھے۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑنا۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے، وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا۔ کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ سنا کرتے۔ دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ نہایت فیاض، نہایت راست کو، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو مروب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا نہ دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام و مصافحہ کرتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ مسافے میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ کے زانو ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ ایک دفعہ آپ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے، واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے قیس رضی اللہ عنہ کو ساتھ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیس رضی اللہ عنہ سے کہا، تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو لو۔ انہوں نے بے ادبی کے لحاظ سے تعامل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا سوار ہو لو یا گھر واپس جاؤ۔ وہ واپس چلے آئے۔ ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود با نفس نفیس مہمانداری کے تمام کام انجام دیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے؟ ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ جو اصحاب بدر میں تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا۔ اذن کہتے ہیں اجازت کو۔ اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کہاں نماز پڑھوں؟
جگہ بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ ابو شعیب رضی اللہ عنہ ایک انصاری تھے۔ ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے حلقے میں تشریف فرما تھے اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا۔ ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے جا کر غلام سے کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ قدم رنجہ فرمائیں۔ کل 5 آدمی تھے۔ راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا ہے، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی ساتھ لائیں۔ کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا آنے دو۔ وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس پر تعجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ سلام میں پیش دستی فرماتے، جب چلتے تو مرد، عورتیں، بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے۔ ایک مقام پر مسلمان اور منافق و کافر یکجا بیٹھے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو سلام کیا۔